الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمد و ثنا کبریائی بڑائی ہر طرح کی تعریفات تسبیحات تکریمات تعظیمات تمام قسم کے اعلیٰ اور رفع کلمات اس رب ذوالجلال کے لیے جو خالق ارض و سما ہے جو مالک کون و مکان ہے جو اکیلا پوری کائنات کا نظام و انسلام چلانے والا ہے لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد از درود و سلام میں اللہ سے دعا گو ہوں یا رب العالمین مجھے حق و صداقت بیان کرنے اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور بعد سمجھ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور پھر اسے شتر بے مہار کی طرح کھلی چھٹی نہیں دے دی بلکہ اس کے لیے ہدایت کا اس کے زندگی اور ضابطۂ حیات کا انتظام کیا کہ جس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ فرمایا
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ اور جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی رکھ دی، جیسا کہ سورہ مائدہ کی 3 آیت کا کچھ حصہ میں نے خطبہ حاجہ میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا کہ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے حرام کیا گیا مردار، یعنی جو خود سے مر جائے، مردہ ہو جائے، ایسا جانور تمہارے لیے حرام ہے، اور تمہارے لیے خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیز کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، اور وہ کہ جس کو کسی نے چوٹ یا ضرب لگا کے مار دیا ہو، اور وہ جو اونچائی سے گر کر مر گیا ہو، اور وہ کہ جس کو کسی دوسرے جانور کے سینگ سے کے لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی ہو، اور جسے درندوں نے چیر پھاڑ کر دیا مگر اس کے مرنے سے پہلے تم نے اس کو ذبح کر لیا، وہ نہیں، اور وہ جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو تم فعال کے لیے قرآن اندازی کرتے ہو، وہ تیر جو قسمت آزمائی کے لیے تم استعمال کرتے ہو، یہ سب کے سب حرام ہیں، گناہ ہیں، فسق ہے۔ اللہ نے حرام کی تقریباً تمام چیزوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں حلال کی جو پاک ہیں، طیب ہیں، تاکہ انسان اس کو کھا کے توانائی حاصل کر کے اپنے حقیقی مقصد حیات کو، یعنی اللہ کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کو وہ سر انجام دے سکے، اللہ کی عبادت کر سکے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ ایمان والو کھاؤ پیو وہ چیزیں جو طیب ہیں، پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، مطہر ہیں، ان چیزوں کو کھاؤ پیو اور جو اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، یعنی ان چیزوں کے استعمال سے توانائی اور قوت حاصل کرو، اور جو تمہیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد حقیقی ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس اللہ کی عبادت پھر پوری توانائی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اس کی عبادت کر سکو، کیونکہ فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہیں بھوک لگی ہو تو پھر پہلے کھانا کھا لو، پھر اللہ کی عبادت نماز کے لیے کھڑے ہونا، کہ نماز میں تمہارا دھیان اسی کی طرف نہ رہے کہ ابھی نماز ختم ہوگی اور میں جا کے کھانا کھاؤں گا، بھوک کی شدت ہے تو پہلے کھانا کھا لو۔ تو اپنے جسم کو اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا تو اس کے جسم کی ضروریات کو بھی پیدا کیا، کہ اس نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں تو پھر ان میں اصل حکم جو ہے وہ حلت کا ہے، اباحت کا ہے، ان کے حلال ہونے کا ہے، کہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں،
سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں کوئی قرآن و سنت سے نص آ جائے، کوئی دلیل، واضح دلیل آ جائے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دے کہ یہ چیز حرام ہے، تو وہ حرام ہے۔ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما احل اللہ فی کتابی، کہ حلال وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب یعنی قرآن پاک میں حلال قرار دے دے، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اس کے اندر حرام قرار دے دے، وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ اس میرے رسول اور نبی جو امی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، اور اس کے متعلق وہ اپنے پاس انجیل اور تورات کے اندر لکھا ہوا بھی پاتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے منع کرتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں جو ہے ان کو حلال قرار دیتا ہے، اور جو خبیث اور گندی بری نجس چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو حرام اور حلال فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، یہ کسی اور کو کوئی مخلوق میں سے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تم اپنی زبانوں کو اس طرح استعمال نہ کرو جھوٹ بولتے ہوئے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کہ اللہ پر تم جھوٹ باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع قلیل ولہم عذاب علیم، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ ناکام و نامراد رہیں گے۔ اور یہ حلال و حرام کو وہ اپنے لیے جائز کر دینے کے بعد چند دن استعمال کریں گے، متاع قلیل، تھوڑے دن کے لیے، تھوڑی سی متاع قلیل ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ حلال و حرام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ابدی دشمن، اصلی دشمن، اس کے متعلق بھی بتا دیا کہ اس نے تمہارے بابا جان کو وہ کام کرنے پر مجبور کیا، اس کی طرف وسوسہ ڈالا کہ جس سے منع کیا گیا تھا، یہ تمہیں بھی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کا وسوسہ ڈالے گا، تو پھر اس کی بات کو نہیں ماننا۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو ان چیزوں کو جو زمین کے اندر تمہارے لیے طیب ہیں، پاک ہیں، ان کو کھاؤ اور پیو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ چلنا، اس کے وسوسوں پہ کان نہ دھرنا، اس کی بات نہ ماننا۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تو تمہارا بالکل کھلا دشمن ہے، واضح اور صریح دشمن ہے، کہ یہ تمہیں بھٹکا دے گا، اور یہ چاہتا ہے کہ جیسے یہ روندہ درگاہ ہوا، اللہ کے دربار سے اس کو ملعون مردود کر کے نکالا گیا اور ابدی جہنمی ٹھہرایا گیا، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں بھی اپنے ساتھ جہنم کی آگ کا ایندھن بنا لے۔ تو اس کی پیروی نہیں کرنا، اس کی بات کو نہیں ماننا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات، حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے،
اور ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لا یعلمھا کثیر من الناس، کہ ان کو اکثر لوگ نہیں جانتے، جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بہت سی دنیا، بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ اور ایک مثال دے کے سمجھایا کہ اس چرواہے کی طرح نہ ہونا کہ جو اپنے جانوروں کو وہاں چراتا ہے کہ جہاں دوسری طرف قریب بادشاہ کی چراگاہ ہے، کہ عین ممکن ہے کہ اس کے جانور اس بادشاہ کی چراگاہ میں چلے جائیں اور مجرم ٹھہر جائیں۔ یاد رکھو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، اور اللہ کی چراگاہ حرام کردہ، اس کے حرام کردہ امور ہیں، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، کہ ان مشتبہات کے میں پڑھ کر تم حرام کے اندر نہ داخل ہو جاؤ، اللہ کی منع کردہ چیزوں میں تم نہ پڑ جاؤ۔ اس لیے یہ حق صرف اللہ کو اور اس کے رسول کو ہے، اور اگر یہ حق وہ کسی دوسرے کو دیتا ہے تو فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے رہبانوں کو، اپنے راہبوں کو اور اپنے پیشواؤں اور علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ والمسیح ابن مریم والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ اس نے تو تمہیں یہی حکم دیا تھا کہ صرف اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، اور جو یہ شرک کرتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے۔ اس آیت کریمہ کو صحابی رسول جو پہلے اسلام میں آنے سے پہلے عیسائی تھے، عدی بن حاتم، وہ کہتے ہیں، یہودی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کو اپنے دین کے پیشوا اور امام کو اپنا رب نہیں مانتے تھے، اس کو تو اپنا رب نہیں قرار دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس کو اپنا رب نہیں مانتے تھے، انہم لا یعبدہم، لیکن جب وہ کسی حرام کو حلال کر دیتے تھے اور جب کسی حلال کو حرام کر دیتے تھے تو تم ان کی بات کو مان لیتے تھے۔ مانتے تھے کہ نہیں؟ تو کہنے لگے ہاں ہم ان کی بات کو مان لیتے تھے، ان کے حرام کردہ امور کو حرام اور حلال کردہ امور کو حلال گردانتے تھے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کو رب بنانا ہے، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہ شرک ہے کہ یہ حق کسی اور کو دیا جائے کہ وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے، کہ وہ کہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے، الا کہ اس کے پاس کوئی قرآن و حدیث سے صریح دلیل نہ ہو۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی طرف جانے والے ذرائع اور وسائل ان کو بھی حرام قرار دے دیا جو اس چیز کی طرف، اس حرام کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر کہ اللہ نے ان کے لیے چربی کو حرام قرار دے دیا۔ تو پھر انہوں نے ایک نیا حیلہ اور بہانہ تلاشا کہ اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے لگے، اس کی قیمت، کہ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنُ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے تو پھر اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ یہ کتے، یہ بلیاں، یہ حرام جانور، ان کی خرید و فروخت، ان کی قیمت، یاد رکھیے یہ بھی حرام ہے۔ جو ان کا کاروبار کرتا ہے حرام کا کاروبار کرتا ہے، جو ان کی قیمت کھاتا ہے حرام کھاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح چیزوں کے نام بدل کر، شراب کا نام کچھ رکھ دیا، سود کا نام کچھ، اس کو انٹرسٹ کہہ دیا، فائدہ کہہ دیا، شراب کو وسکی کہہ دیا، الکوہل کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہوتا،
تھوڑا سا پی لو گے، تھوڑا سا حرام کھا لو گے تو کچھ نہیں فرق پڑتا۔ مسلمانوں کی اکثریت ان کاموں میں پڑی، سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، بینکوں سے حاصل کر رہے ہیں سود پر قرضے۔ اور ان یہودیوں نے ایک عجیب حیلہ کہ اللہ نے ہفتے کے دن ان کو منع کیا تھا کہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے طریقہ نکالا کہ دریا سے راستہ بنا کے گڑھے بنائے اور مچھلیاں اس میں آ جاتی، ہفتے کے دن ان کو نہ پکڑ دے، اب وہ اسی میں رہنی تھی، واپس دریا میں تو نہیں جانی تھی، اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے۔ تو وہ سارے وسائل اور ذرائع، وہ طریقے کہ جو حرام کی طرف لے کر جائیں، وہ بھی یاد رکھیے حرام ہے۔ کہ بندہ کہے نہیں یہ کام تو حرام نہیں ہے، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ان کے اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، ان پر ذلت چھا گئی، بندروں کی شکلیں ان کی بن گئی کہ جو یہ حرام کا ارتکاب کرنے لگے، ہیلے بہانے سے اللہ کے منع کردہ کام کو وہ کرنے لگے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْكِحُوهَا وَحَدَّ حُدُودٍ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَسَكَتَ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کیے ہیں تو ان کو پورا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو حرام جانو، اور جو اللہ نے حدیں، جو لیمٹس مقرر کر دی ہیں، ان حدوں کو مت پھلانگو، ان سے پار مت ہو، ان حدوں سے آگے نہ جانو، آگے نہ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بغیر بھولے ہوئے، بغیر نسیان کے، اللہ تعالیٰ نے خاموشی سے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہے ایسے ہی کہ وہ چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوڑی ہیں کہ ان کو بھی اگر تم استعمال کرنا چاہو تو پھر اس کے اندر تحقیق اور بحث مباحثہ مت کرو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اگر وہ پاکیزہ ہے تو استعمال کر لو، اگر وہ نجس ہے، وہ گندی ہے، خبیث ہے، ایک کلیہ اور قاعدہ ہمیں دے دیا کہ جس سے نقصان ہوگا، صحت کا نقصان ہو، مال کا نقصان ہو، دین کا نقصان ہو، وہ ناپاک ہے، اس کو مت استعمال کرو، وہ حرام ہے۔ تو اسی طرح کھانے کی چیزوں میں دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک نباتات اور ایک حیوانات۔ تو حیوانات میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچلی والے درندے، یعنی نکیلے دانت والے درندے جو ہیں ان کا گوشت کھانے سے منع کیا، اور اسی طرح وہ پرندے کہ جو اپنے پنجوں کے ساتھ شکار کر کے کھاتے ہیں ان کا گوشت کھانے سے بھی منع کیا ہے۔ تو درندوں کا گوشت اور ایسے پرندوں کا گوشت کہ جو شکار کر کے پنجوں کے ساتھ کھاتے ہیں وہ حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، سوائے اس کے کہ جو شخص مجبور ہو جائے، بھوک کی وجہ سے اس کو لگے کہ اس کی موت قریب ہے اور وہ گناہ میں بھی نہ پڑنے والا ہو اور حد سے بھی تجاوز نہ کرنے والا ہو، اس کے لیے کسی قدر اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ اضطراری حالت میں اگر اس کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، اس کی جان نکل رہی ہے پیاس سے، اس کے پاس شراب ہے تو اتنی سی پی لے کہ جس سے اس کی جان بچ سکے، اتنا سا حرام کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ سکے، اب مزے لینے کے لیے نہ کھاتا جائے اور پیتا جائے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، کہ وہ حد سے بھی تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ اور یاد رکھیے یہ حلال و حرام صرف کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ عقائد میں، یہ عبادات میں، یہ معاملات میں، یہ اخلاقیات میں، یہ کردار میں، حتیٰ کہ رشتے ناتوں کے اندر بھی اللہ نے حرام کر دیا بہت سی چیزوں کو
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی جو کھلی ہے چھپی ہے ہر طرح کی بے حیائی کو حرام کر دیا۔ آج بے حیائی ہمیں اپنے پورے عروج پر نظر آتی ہے۔ موبائل کھول لیں، ٹک ٹاک کھول لیں، اللہ ماشاءاللہ کو اس سے بچے گا۔ دیوسیت، کہ وہ شخص دیوس ہے، فرمایا کہ جس کے گھر کے اندر برائی ہوتی ہو، بے پردگی ہوتی ہو، اپنے گھر کی عورتوں کو یہ سوشل میڈیا پر لانے والے دیوس ہیں۔ فرمایا چھپی ہوئی اور ظاہر جتنی بھی بے حیائی ہے اللہ نے سب کو حرام قرار دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے گناہ کے کاموں کو والاثم والبغی بغیر الحق، اور ظلم و زیادتی بغیر حق کے، اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو بھی، کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی سند، کوئی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اور اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہو کہ جو اللہ نے تمہیں نہیں کہی ہیں، جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم وہ کام کرتے ہو اور اسے انہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ اور یاد رکھیے ہر طرح کے اکبر کبائر کبیرہ گناہ جو ہیں وہ حرام ہیں، ان کا ارتکاب کرنے والا حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا یہ بھی حرام ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے متعلق جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، اللہ کی آیات کو جھوٹ قرار دیتا ہے، جو اللہ نے نہیں فرمایا کہتا ہے اللہ کی آیتیں ہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی کامیابی نہیں دیتا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے متعلق فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے متعلق جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم ایسی زبانیں کھول دیتے ہیں کہ یہ فرمایا وہ فرمایا، ہم سوشل میڈیا پر بلا تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نہیں ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہم آگے شیئر کرتے جاتے ہیں اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنتے جاتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے حرام سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حلال ہی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں رزق ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے، بہت عرصہ ہو گیا بے روزگار ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ سے حلال کے طلب کرنے میں یا رزق کے طلب کرنے میں جلدی مت کرو، اور گناہ کا ارتکاب، معصیت کا ارتکاب یا ان ذرائع کا ارتکاب مت کرو کہ جس کے ذریعے تم پھر حرام جو ہے وہ استعمال کرنے لگو، بلکہ اچھے طریقے سے ان کو اور اللہ سے طلب کرو، اعتدال کے ساتھ اللہ سے اپنے لیے رزق مانگو، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کوئی شخص اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جا سکتا، مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ جو اللہ نے اس کا رزق لکھ دیا تھا وہ اس کو مکمل کرے گا تو اس دنیا سے جائے گا۔ اور فرمایا جس طرح بندہ موت سے نہیں بچ سکتا اسی طرح اپنے رزق سے بھی نہیں بچ سکتا، وہ جہاں ہوگا اللہ نے اس کا جو رزق لکھا ہے اس کو وہاں پہنچ کر رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ
عطا کرے گا۔ اور فرمایا لا یأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال امن حلال امن حرام، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب کوئی شخص اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرے گا کہ جو وہ کمائی کر رہا ہے، جو وہ حاصل کر رہا ہے، وہ حرام ہے یا حلال ہے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگا۔ چھوڑو جی مولوی صاحب، آپ اپنے پاس رکھو، ہم اگر سود نہیں لیں گے تو کیا مریں گے؟ ہماری بڑی ضرورت ہے، ہم کیا کریں؟ کوئی ہمیں قرضہ نہیں دیتا۔ طرح طرح کی باتیں حرام کو کھانے کے لیے، اور اسلاف کا طریقہ دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان کا ایک غلام تھا جو ان کے لیے کمائی کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کچھ کما کر لایا اور کھانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کھا لیا، اور پھر اس نے پوچھا آپ نے یہ جو کھایا پتہ یہ کیا تھا؟ پوچھا کیا تھا؟ کہنے لگا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک کہانت کی تھی، یعنی جھوٹی موٹی ایک کہانی کسی کو گڑھ کر سنائی تھی، تو جس کو سنائی تھی وہ آج مجھے ملا ہے، آج اس نے اس کی اجرت دی ہے، حالانکہ مجھے کہانی وغیرہ آتی ہی نہیں تھی۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا اور کہہ کر دی، الٹی کر دی، جو کچھ کھایا تھا پیٹ سے نکال دیا، اور اللہ سے فرمایا اللہ جو میرے رگوں کے اندر چلا گیا ہے میں اس سے بری ہوں، تو مجھے معاف کر دینا۔ اتنی حرام سے بچنے کی وہ کوشش اور سعی کیا کرتے، احتیاط کیا کرتے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس حلال سے پروان چڑھا ہو، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو، تو وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کے لیے ہی مناسب ہے۔ اور ایسے ہی شخص کی عبادت بالکل قبول نہیں ہوتی۔ مشہور معروف حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، لمبا سفر کر کے آنے والا اللہ کے سامنے خانہ کعبہ کے پاس اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے التجائیں کرے، دعائیں کرے، عبادت کرے، فرمایا اس کا کھانا پینا حرام کا، پہننا حرام کا، تو اس کی دعا، اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ تو اس لیے ایک بڑی پیاری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اور قبولیت کی ان ساتوں میں آئیے اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے، یا واحد کا صیغہ اللہم اکفنی، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے، میرے لیے کفایت کر دے حلال کو، مجھے حلال عطا کر دے، اور مجھے مستغنی کر دے، بے پرواہ کر دے حرام سے، کہ مجھے حرام سے اے اللہ تو بچا لے۔ اللہ ہمیں حلال عطا فرما اور حرام سے ہمیں بچا۔ یا رب العالمین ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہر طرح کا حرام جو ہے، ہر طرح کا ذریعہ وسیلہ جو حرام کی طرف لے جانے والا ہے، ہر وہ ہیلہ، ہر وہ بہانہ جو حرام کی طرف ہمیں لے جائے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہر طرح کے حرام کا ارتکاب کرنے سے ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے محفوظ فرما، اس سے بچا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حلال طیب پاکیزہ رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین حلال ہی حلال کھلا پلا پہنا دکھا، یا اللہ ہمیں حلال عطا فرما کہ کل قیامت کے دن بھی پھر ہم اسی حلال کو کھاتے ہوئے تیرے سامنے سرخرو ہو جائیں، اور تیری جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا رب العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا رب العالمین جن کے اوپر قرضے ہیں ان کو قرضے اتارنے کی توفیق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا رب العالمین جن کو اولادیں دے رکھی ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، جن کو روزیاں دے رکھی ہیں ان کی روزیوں کے اندر برکت اور وسعت عطا فرما، یا رب العالمین جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اللہ جو ظلم و ستم
فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان مجاہدین کی اللہ مدد اور نصرت فرما، یا اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، یا رب العالمین اسلام کو غلبہ عطا فرما، کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اقم الصلاۃ۔